الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ وهو يذكر ما يكون يوم القيامة من الأمور العظام وتنصب المواطين فتؤذن بها أعمال العباد فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم وفي النار هم خالدون. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایمان بالیوم الآخر کو بیان کرتے ہوئے اپنی گفتگو، اپنا کلام یوں بیان کر رہے ہیں اور ان تمام ہی امور پر ایمان رکھنا یہ ایمان بالیوم الآخر میں شامل و داخل ہے. چنانچہ بروز قیامت جب لوگ عرصہ قیامت میں ہوں گے تو ان کے درمیان جزا و سزا کا فیصلہ کے لیے بہت سارے امور پیش آئیں گے. انہی میں سے ایک امر یہ ہوگا کہ میزان نصب کیے جائیں گے، ترازو نصب کیے جائیں گے کہ جن سے بندوں کے اعمال تولے جائیں گے. قیامت کے دن کے میزان نصب کیے جانے کا اور بندوں کے اعمال کے تولے جانے کا ذکر کتاب و سنت کے نصوص کے اندر موجود ہے. میزان کی دلیل کتاب اللہ میں، حدیث رسول اللہ میں اور اس سے متعلقہ باتیں سب وارد ہیں. چنانچہ اللہ تعالی کا فرمان ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. قیامت کے دن ہم انصاف پر مبنی، انصاف والے موازین قائم کریں گے، نصب کریں گے. چنانچہ اس دن کسی پر ظلم نہ ہوگا. میزان اور میزان سے متعلق امور پر گفتگو سے پہلے میں ایک بات یہ بتا دوں کہ اس دن جب لوگ عرصات قیامہ میں ہوں گے، سورج قریب تر ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے اپنے اعمال کے مطابق. تو یہاں پر ایک بات اور بھی واضح رہے کہ فصل قضا بین العباد کے لیے اور موقف قیامہ کے ہولناک منظر اور اس دن دھوپ کی شدت و تمازت، اس ماحول میں لوگ
اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ کرے، اولو العزم پیغمبروں سے وہ شفاعت طلب کریں گے۔ چنانچہ میں حدیث شفاعت کا یہ ٹکڑا سرسری طور پر ذکر اتنا کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ اللہ تعالیٰ انہیں قیامت کے میدان کی سختیوں اور ہولناکیوں سے راحت عطا کرے اور ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ اس کے لیے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے شفاعت کرنے کو کہیں گے۔ آدم اپنی غلطی ذکر کریں گے اور یہ کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، تم لوگ نوح کے پاس جاؤ۔ نوح کے پاس آئیں گے، نوح بھی بالآخر یہی کہیں گے لست ہناکم، میں اس کا اہل نہیں ہوں، تم لوگ ابراہیم کے پاس جاؤ۔ ابراہیم کے پاس آئیں گے لوگ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طرف احالہ کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، اور یہ دونوں بھی نبی و رسول اپنی خطا کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ عیسیٰ کے پاس جاؤ علیہ السلام، عیسیٰ کے پاس جائیں گے، لیکن عیسیٰ بھی وہ اپنی کوئی غلطی نہیں ذکر کریں گے جیسا کہ حدیث میں ہے، لیکن وہ یہ کہیں گے کہ نہیں، اس بندے کے پاس جاؤ جن کا نام محمد ہے۔ چنانچہ آخر میں لوگ ہمارے نبی خاتم، نبی رحمت کے پاس آئیں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ انا لہا انا لہا، یہ الفاظ حدیث کے کہ میں اس کا اہل ہوں، میں اس کا اہل ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے لیے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جائیں گے اور اللہ تعالی کی حمد و ثنا کہ وہ کلمات ادا کریں گے جو اللہ تعالی انہیں اسی وقت الہام کرے گا۔ چنانچہ طویل سجدے میں پڑے رہیں گے کہ اللہ تعالی کی طرف سے ندا آئے گی کہ محمد ارفع راسک، سل تقطع، اشفع تشفع۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شفاعت کا حق اللہ تعالی عطا کرے گا، آپ کو لواء الحمد عطا کیا جائے گا۔ یہی وہ مقام محمود ہے جس کا اللہ تعالی نے آپ سے وعدہ کیا ہے، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ چنانچہ آپ اللہ تعالی سے لوگوں کے درمیان فصل قضا کے لیے شفاعت کریں گے، اور اس کے بعد لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا جس کا ذکر کتاب و سنت میں ہے۔ انہی میں سے ایک امر یہ ہے کہ اس دن مواغین نصب کیے جائیں گے، کما قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ فی کتابہ فتنصب المواغین فتؤذن بها اعمال العباد، کہ مواغین نصب کیے جائیں گے کہ جن سے بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ یہاں پر یہ بات میں آپ کو بتاتا چلوں
کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بھی اپنی عبارت میں لفظ موازین استعمال کیا ہے، اور موازین یہ میزان کی جمع ہے۔ یہیں سے ایک سوال علمی یہ ہے کہ آیا بروز قیامت ایک میزان ہوگا، یا یہ کہ کئی ایک متعدد میزان ہوں گے؟ یاد رہے کہ نص قرآنی میں کئی ایک مقام پر یہ لفظ جمع کے ساتھ ہی وارد ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آیت کریمہ موازین کی دلیل کے طور پر آپ کے سامنے پیش کی کہ بنوا الموازین القسط لیوم القیامہ، اور اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے، اور ایسے ہی سورہ مومنون میں، سورہ قاریہ میں موازین ہی کے لفظ وارد ہیں، تو اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کئی میزان ہوں گے، جبکہ بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، ایک ہی میزان ہوگا۔ اور یہ لفظ میزان صیغہ واحد کے ساتھ حدیث میں وارد ہے، وہ مشہور حدیث جس کے الفاظ یہ ہیں، کلمتان حبیبتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ اور بھی حدیث میں یہ لفظ میزان صیغہ واحد کے ساتھ وارد۔ تو بہرحال ظاہر سے یہ لگتا ہے قرآن عظیم کی آیتوں سے کہ یہ موازین ہوں گے۔ بعض لوگوں نے اس میں تطبیق کی یہ صورت دی ہے کہ قرآن کریم کے اندر لفظ موازین آیا ہے، اور حدیث کے نص میں صحیح حدیثوں کے اندر المیزان کا لفظ آیا ہے، اور میزان ایک ہی ہوگا، لیکن موازین کیوں اس لیے کہا گیا ہے کہ موضوع اعمال کے تعدد اور کثرت کے پیش نظر اس کو موازین کہا گیا ہے، واللہ عالم۔ بہرحال ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت کے روز میزان نصب کیا جائے گا کہ ان سے بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ دلائل کی روشنی میں یہ بات بھی ثابت ہے کہ یہ میزان حسی ہوگا، یہ ترازو حسی ہوگا کہ جس کے دو پلڑے ہوں گے، اور وزن کیے جانے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اعمال کا راجع ہونا یا مرجوح ہونا، اعمال کا جھک جانا وزن کے اعتبار سے اور بہتری کے اعتبار سے، یا اس کا ہلکا ہو جانا ہی وزن کیے جانے کا معنی ہے، کہ جو یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ ماخوذ طور پر کہ تولنے میں پلڑا یا تو بھاری ہو جاتا ہے یا ہلکا پڑ جاتا ہے موزون چیز کا، یہی معنی ہی ہم جانتے ہیں اور اسی پر ایمان رکھتے ہیں۔ البتہ کیفیت اس کا علم اللہ تعالی ہی کے پاس ہے۔ میزان کے حصے ہونے کا عقیدہ ہمارے سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، جبکہ اس سلسلے میں یہ بات یاد رہے کہ فرقہ غائبہ غالہ مبتدیہ میں سے معتزلہ ایک فرقہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ میزان حسی نہیں ہوگا، بلکہ اس سے مراد معنوی میزان ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا عدل مراد ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو بندوں کے اعمال کو، اقوال کو اور تمام چیزوں کو جانتا ہے اور اس کا احسا کیے ہوئے ہے۔ لیکن ان کا یہ قول باطل ہے
اس لیے کہ وہ ظاہر لفظ اور اجماع امت کے مخالف ہے، اور اس لیے بھی معتزلہ کا قول باطل ہے کہ اگر میزان کا مطلب عدل ہی ہوتا تو پھر لفظ میزان یا موازین اور وزن کرنے کی باتیں کیوں ہوتی اور یہ تعبیر کیوں ہوتی، بلکہ عدل ہی بولا جاتا اور عدل ہی کا لفظ استعمال ہوتا. لیکن نہیں، کتاب و سنت کے اندر میزان کا اور وزن کا تذکرہ موجود ہے. فَتُوزَنُ بِهَا اعمال العباد، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی عبارت جس کا یہ ترجمہ ہے کہ ان موازین سے بندوں کے اعمال وزن کیے جائیں گے. اس سے یہ صریح مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ موزون بندوں کے اعمال ہوں گے. یہاں پر دو نقطے اور آپ بغور سماعت فرما لیں کہ عمل کیسے تولا جائے گا، جبکہ عمل تو ایک وصف ہے جو عامل کے ساتھ قائم ہوتا ہے، وہ جسم نہیں ہوتا ہے کہ جس کو محسوس طور پر دیکھا جائے. بہت سارے ایسے اعمال ہوتے ہیں، تو اس کو تولا کیسے جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی ان کو اجسام بنا دے گا، اور یہ اللہ تعالی کی قدرت سے بعید نہیں ہے. اور مجمل جواب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، اور قیامت کے سارے مسائل ہمارے لیے غیبی ہیں، لہذا اس کی پوری کنہ و کیفیت کیا ہوگی اس کا ہمیں علم نہیں ہے. ہم ان تمام تر باتوں پر ایمان رکھتے ہیں جو کتاب و سنت میں وارد ہے. دوسری بات یہ کہ عمل تولے جائیں گے، وہ اعمال خواہ خیر ہوں یا شر ہوں، یہی ظاہر نصوص سے معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ زلزال کی آیت کریمہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تو بہرحال یہ بات ثابت ہوتی ہے اس سے کہ جو چیز تولی جائے گی وہ عمل ہوگا، اور وہ عمل خیر ہو یا شر ہو ان کو تولا جائے گا. اور اسی طرح سے حدیث کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، یہ بھی اس امر کی دلیل ہے کہ تولے جانے والی شے یہ اعمال ہوں گے بندوں کے دینی شرعی، جن کا انہیں حکم دیا گیا ہے وجوبی یا استحبابی، کہ جس پر اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے. اور اسی لیے کہا گیا کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایسا عمل ہے کسی بھی بندے کا جو اس کو ورد زبان رکھے کہ اس کا یہ عمل میزان قیامت میں بڑا وزنی ہوگا. ویسے یہ بات یاد رہے کہ دلائل کو اگر ہم استقصاء کریں اور ان تمام دلائل پر نگاہ رکھیں تو تولی جانے والی چیزیں تین ہوتی ہیں. ایک تو اعمال عباد، ان کو تولا جائے گا اور اس کے دلائل بالکل واضح ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، ان پر ہم پختہ ایمان و اعتقاد رکھتے ہیں. دوسری شے ہے جو تولی جانے والی، وہ ہے یہ کہ بندوں کے صحائف اعمال، دفتر اعمال، رجسٹر عمل، اس کو تولا جائے گا. اور اس کی دلیل حدیث بطاقہ ہے. ایک آدمی ایسا ہوگا قیامت کے دن لایا جائے گا کہ جس کے گناہوں کا دفتر
اتنا ہوگا کہ 99 سجل 99 رجسٹر ہوں گے اس کے گناہوں کے، اور اسے کہا جائے گا کہ تم کوئی نیکی اپنی یاد کرو، اس کو نہیں یاد آئے گا تو کہا جائے گا کہ نہیں تمہارا ایک بطاقہ ہے اور اس بطاقے میں اس کا عمل لا الہ الا اللہ ہوگا۔ چنانچہ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک پلڑے میں میزان کے اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر ہوں گے، اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ کا بطاقہ۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ 99 رجسٹر جس پلڑے میں ہوگا وہ ہلکا ہو جائے گا، اور بطاقہ والا پلڑا، بطاقہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا وہ وزنی ہو جائے گا، وہ بھاری ہو جائے گا۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ بندوں کے وہ صحائف یعنی وہ رجسٹر، وہ دفتر جن میں ان کے اعمال لکھے اور ریکارڈ کیے جاتے ہیں وہ تولے جائیں گے۔ اسی طرح سے ایک بات یہ بھی ہے کہ خود صاحب عمل کو بھی تولا جائے گا، اور اس کی دلیل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہی کی روایت ہے جو انہی کے باب میں ہے، اور اس میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ بات کچھ ایسی ہوئی کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دبلے پتلے انسان، ان کی ٹانگیں بالخصوص بڑی پتلی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ لوگ ان کی پتلی ٹانگوں پر ہنس پڑے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ کہا تھا کہ والذی نفسی بیدہ لہما اسقل فی المیزان من احد، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، البتہ یہ عبداللہ ابن مسعود کے دونوں ساق اور دونوں پنڈلیاں قیامت کے دن میزان میں جبل احد سے بھی زیادہ وزنی ہیں۔ تو اس طرح سے 3 چیزیں ہوئی جو قیامت کے دن میزان میں تولی جائیں گی: بندوں کے اعمال، بندوں کے صحائف اعمال، اور خود اصحاب عمل بندے، ان کو بھی تولا جائے گا۔ گرچہ اس میں بعض لوگوں نے تطبیق کی صورتیں پیدا کی ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے، سچی بات یہ ہے، جیسا کہ فقیہ امت شیخ صالح الشیخ نے اپنی کتاب الوار البہیہ میں یہ کہا ہے کہ نحن نؤمن بكل ما ورد فی هذا الشان، اس سلسلے میں جو کچھ بھی وارد ہے ہم ان تمام پر ایمان رکھتے ہیں۔ گرچہ شیخ فقیہ امت شیخ محمد صالح عثیمین کا رجحان یہ ہے کہ اصل یہی ہے کہ اعمال عبادت تولے جائیں گے۔ ہاں بعض لوگوں کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ ان کے صحیفے اعمال بھی تولے جائیں گے، اور اس طرح سے ہاں ان کی خصوصی شان ہوگی، ان کا یہ خصوصی امتیاز ہوگا، جیسے کہ صاحب بطاقہ کا مسئلہ۔ اور یہ بھی کہا کہ بعض لوگوں کو یہ شرف حاصل ہوگا اور ان کو یہ خصوصی امتیاز حاصل ہوگی کہ خود انہیں تولا جائے گا، جیسا کہ لیکن ایک اور حدیث یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا قیامت کے دن ایک بڑا موٹا تگڑا آدمی ہوگا، حالانکہ وہ قیامت کے دن اس کا وزن ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اس سے یہ لگتا ہے کہ بندے بھی تولے جائیں گے۔ تو یہ سب سے عمدہ شکل یہ ہے کہ جو کچھ بھی وارد ہے اور جیسے وارد ہے ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ آگے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے قرآن عظیم کی آیت تھی کا اقتباس کیا اور یوں کہا کہ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کے موازین بھاری ہوں گے وہ فلاح پائیں گے، یعنی ان کے اعمال خیر کا، اعمال ایمان کا، اعمال
صالحہ کا پلڑا بھاری ہوگا، وزنی ہوگا، بوجھل ہوگا، وہی کامیاب ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی انہیں ملے گی اور معالکار جنت ملے گا۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، اور جن کا پلڑا ہلکا پڑ جائے گا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو خسارے میں مبتلا ہوں گے اور جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اور یہ کفار ہوں گے کہ جو قیامت کے دن خود بھی اور اپنے اہل و عیال اور مال ہر اعتبار سے خسارے میں ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، یہ وزن و خفت اسی معہود محسوس طریق پر ہوگی جو اس لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ وزنی ہونے کا مطلب کہ وہ پلڑا جو عمل کا ہوگا وہ بھاری پڑ جائے گا۔ اگر وہ عمل خیر ہے تو یہی میزان کا ثقیل ہونا، اور یہ ہے کہ اعمال خیر کا پلڑا اگر ہلکا پڑ جائے گا کہ وہ اوپر اٹھ جائے گا تو اسی کو خفت موازین کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بات ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کفار ان کے اعمال نہیں تولے جائیں گے کیونکہ دنیا کے اندر ہی ان کے عمل کا اگر اس کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی خیر یا اچھائی ہے اس کا بدلہ ان کو دے دیا جائے گا، اور قیامت کے دن ان کے عمل کا نہ کوئی وزن ہوگا نہ کچھ ہے، بلکہ ان کے اعمال ہباء منثورا ہوں گے، جیسے کہ سورہ کہف کی اس آیت میں فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، اور ایسے ہی سورہ فرقان میں وقدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه ہباء منثورا۔ اس سے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ وزن اعمال عباد کا مسئلہ یہ مومنوں کے تعلق سے ہے، وہ مومن کی جن کے عمل میں خیر اور شر دونوں ہوگا، کہ جو عمل صالح اور عمل سیئ دونوں کرنے والے ہوں گے انہی کے اعمال کا وزن ہوگا، جو بھاری ہوگا اسی کے اعتبار سے ان کو فلاح یا خسارے سے دو چار ہونا پڑے گا۔ رہے کفار و مشرکین جن کی موت شرک اور کفر پر آئی ہے ان کے اعمال نہیں تولے جائیں گے، کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، ہم ان کو بکھرا ہوا تنکا بنا دیں گے، ان کے اعمال کو گویا اس کی کوئی قیمت نہیں، نہ اس کا کوئی وزن ہوگا، اور ان کے اعمال نہیں تولے جائیں گے۔ هذا وأسأل الله العظيم أن يوفقنا للإيمان والعمل الصالح، وصلى الله